باسکٹ بال ہینڈ بال وغیرہ میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زور سے ایک کوچ جو ہے وہ سیٹی بجاتا ہے اور ٹائم آؤٹ لے لیا جاتا ہے. تو یہاں بھی جو ہے وہ کوچ ٹرمپ نے سیٹی بجائی اور بریک ٹائم لے لیا. تو کھیل جاری ہے. آپ یہ بالکل یہ نہ سوچیں کہ جناب علی اب امن کی بات ہوئے گی، اب وہ جو ہے فتح کا جشن منایا جائے گا اور شمپین اٹھائی جائے گی اور یہ ٹیکٹس ہیں ان کے، یہ ٹیکٹس ہیں. یہ میرا کافی حد تک میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو دوبارہ لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ ایٹمی جنگ کروائے. اصل بات تو یہی ڈیپ سٹیٹ ہی ہوتی ہے. ٹرمپ وغیرہ ایک مورے ہوتے ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ ٹرمپ کی جگہ کینیڈی ہو یا نکسن ہو، کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، پرسنالٹی اتنی اکاؤنٹ نہیں کرتی. اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جو ڈیپ سٹیٹ کے پروگرام کو فالو کرنا ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جنگ، فالس فلیگ، یہ جناب جتنے بھی طالبان کی حکومت ادھر آ گئی، ادھر جناب حماس نے ماچودکی کر لی، ادھر وہ ایران کے ساتھ ایک ٹوپی ڈرامہ شروع ہو گیا کبھی، یعنی یہ لامتناہی سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. اور یہ اس کا ہدف کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک انسرٹن سچویشن میں رہیں اس خطے کے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو بلف کی جائے، اور یہ بلف چل رہی ہے. کیا کہتے ہیں، کہیں پہ نشانہ اور کہیں پہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. یہ اصل کھیل یہ ہے. تو نظر کا فریب جو ہے وہ دجال کا ایک اہم ترین ویپن ہوتا ہے. جیسے کہہ دیا کہ جی یہ مجاہدین ہیں، اوکے، یہ فریڈم فائٹر ہیں، یہ جہادی ہیں، یہ امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں، یہ جناب دلی میں جھنڈا لگا دیں گے، یہ وہ القدس فتح کر لیں گے، طالبان آ گئے ہیں، اب جناب اسرائیل کی شامت آ گئی، اب مودی کی شامت آ گئی، النصرہ آ گیا، لشکر طیبہ آ گئی. یہ سارے اور سارے لوگوں کو اصل جو حقائق ہیں اس سے دور رکھنے کا ایک حربہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا نیٹ ورک جو اعلان کر رہا ہے جہاد کا، کافر امریکہ کا، اور قتل اللہ کے لیے کرنا شروع کر دو، یہ وہ، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے مجاہد لوگ ہیں، یہ تو واقعی امریکہ کے خلاف ہیں، یہ تو کفار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہادی ہیں. اوکے، لیکن ہم اصل بنیاد سے ہٹ جاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ یہ سارے جتنے نیٹ ورک ہیں یہ بنائے ہی دجالی قوتوں نے ہیں، صہیونیوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو جہادی سمجھے، لوگ ان کو اسلام کا رکھوالا پاسدار سمجھے. اصل میں یہ اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں جس ایجنڈا کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بہت شور مچا تھا، یعنی پاکستان کو کیسے گھیرا جا رہا ہے. او جی سنا جی، او جی، ساری دنیا نے کہنا شروع کر دیا پاکستان نے واہ خاں پر قبضہ کر لیا. ہمارے ادھر بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑے دانشور ہیں، وہ بھی بڑے اتھینٹک کہ جی وہ باجی واہ خان پر تو پاکستان نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. اوکے، بہت زیادہ اس خبر کو اچھالا گیا اور ایک دم مٹی پہ گئی. ایک دم کوئی وہ جیسے کوئی واہ خان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سی
تو ہوا کیا کہ وہاں جناب علی بہت ساری پینیٹریشن جو ہے یہودی ایجنٹوں کی، اگرچہ یہ لوگ میری معلومات کے مطابق یہ 80 کی دہائی میں ہی جو یہودیوں کی کیا بولتے ہیں ایجنسی ہے موساد کے، انہوں نے بہت سارے بیسز پاکستان اور کیا بولتے ہیں پاکستان اور اس کے کیا افغانستان کے سرحدی علاقوں میں، خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں جو بڑے سینسٹیو ایریا ہیں، واخان کا ایریا بڑا سینسٹیو ہے کیونکہ ساتھ ہی کشمیر ہے، ادھر کیا بولتے ہیں چائنا ہے، اور یہاں پر کیونکہ بڑی مشکل ٹرین ہے تو یہاں جو بیسز بن جائیں گے تو ان کو لوکیٹ کرنا بھی مشکل ہے. تو وہاں جناب طالبان کے پگڑی ڈال کر اور ایسے جیسے یہ طالبان ہیں، یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے موساد والوں کا وہ وہاں آ کے بسا ہوا ہے. اس میں کوئی امریکن وغیرہ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کیا بنا وا خان کا، کیا وہ پاکستان کے قبضے میں ہے؟ تو یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اور یہ کہ جی یہ ایکٹیویٹی تو صرف پاکستان نے اپنے فوجی وہاں بھیج دیے ہیں اور یہی طالبان نے بھی تاثر دیا. اصل اندر کیا تھا، وہ پورے جو ہے اسرائیلی موساد کو انہوں نے وہاں لا کر، تو مطلب ان کے بیسز وغیرہ، سیکرٹ نیٹ ورک وغیرہ وہاں، ٹنلز اور یہ ساری چیزیں وہاں ہیں. اب آپ دیکھ لیں، ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے بات ہوئی کہ جی وہ بگرام ایئرپورٹ امریکہ کو دے دیا گیا. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو چھوڑا کب تھا؟ 3-4 سال ہوئے ہیں نا امریکہ کو وہاں آئے ہوئے، طالبان کو. مجھے بتائیں کہ انہوں نے وہاں پر کبھی بتایا ہے کہ یہ ہمارا انڈر کنٹرول ہے؟ جیسے بگرام یہ پورے عرصے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک دم خبر آئی بگرام امریکہ کو دے دیا گیا، کیونکہ چائنیز رشین وغیرہ نے وہاں ان کی ٹریس کر لی تھی کہ کوئی فلائٹیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ وہ. اب لہٰذا اس کو پبلک کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کہ وہ ہم نے ان سے لے لیا ہے یہ بات، اور پھر ایک دم اس کے اوپر خاموشی ہو گئی. تو یہ سارا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق کندھار کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی سی آئی اے کے کنٹرول میں ہے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے، اب ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے ایک جو پلان کیا تھا ایز اٹ از وہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے فوراً وسل بجا دی ٹرمپ نے اور نتن یاہو نے. لو جی آ کے بیٹھو، ساری چیزوں کو دوبارہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، کون سے پلیئر کو کیا کرنا ہے، کہاں فیلڈ لگانی ہے، کہاں. یہ جناب اب یہ کام ہو رہا ہے. ہدف وہ اپنے ہدف سے نہیں چوکے، ہدف آپ کا نیوکلیئر ایسٹ ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز رکھیں تو وہ انسان احمق ترین ہوگا. کہ یہ جی جناب وہ لشکر طیبہ کو مارنے آئے ہیں، یہ جی اسامہ کو مارنے آئے ہیں، یہ جی کسی داعش کو مارنے. نو 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 نو، یہ تو ان کے اپنی پراکسیز ہیں، میں بتا چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اوکے، تو سوچ ہو تو آغا وسیم جیسی کہ میرے سامنے جو مرضی ہوگا میں نے بالکل اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا. میں اپنے پوائنٹ کے اوپر، اپنے نقطے کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر اتنا ہی پکا ہوں جتنا میرا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس لیے میں تو نہیں بدلوں گا، چاہے میرے سامنے آ کے کوئی یہ والے جہادی جو ہیں وہ کسی کا سر کاٹ دیں، کیا بولتے ہیں، مودی کو پکڑ کے اس کی ٹینڈ کر دیں، اس کو قیمہ. میں اپنی رائے بدلنے والا نہیں ہوں. بنیاد ہے، بنیاد ہے.
کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے نشانیاں علامات ہر چیز بتا کے جب کہہ دیا ہوا ہے کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہی ہے جن کا اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوا ہے. تو یہ ہیں دجال کے ساتھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دجال کیا کر رہا ہے. بڑی ہی الارمنگ صورتحال ہے پاکستان کے اندر. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے فیس بک کے اوپر ایک میں کوئی اتنا کوئی لکھاڑی تو نہیں ہوں، لیکن کبھی اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے یہ لکھا تھا کہ یار یہ پاکستان کے جتنے بھی ایئر بیس ہے، سرگودا ہے اور چنیوٹ اور سارے علاقے، یہ سارے حساس جو پاکستان کے اڈے ہیں وہ مرزائیوں کے ہب کے پاس کیوں ہیں؟ بلا شبہ نو ڈاؤٹ کہ یہ سرگودا جو ہے، خاص طور پہ جو ایئر بیس ہے، جو وہ مرزائیوں کا بہت سٹرونگ وہاں پریزنس ہے. اوکے، تو اس لیے جب یہ طے شدہ ہے، عوام جانتے ہیں کہ مرزائی جو ہیں وہ یہودیوں کے اتحادی ہیں. اور اب کس کو شک رہ گیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مودی کو کیوں نہیں استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف؟ کر رہے ہیں. ہندوستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. جو اصل جو ان کے پیچھے طاقت ہے وہ زائنسٹوں کی ہے، اور ان کا ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ان کارڈ ہے. مطلب اب اس میں ہم دوسری رائے کیوں رکھیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی ٹرمپ تو بہت اچھا ہے، اس نے جنگ بندی کروا دی. عقل پہ ماتم آتے ہیں ان لوگوں کے، ایسے حرام زادے بہن چود جو ہیں عجیب باتیں کر کے. تو ان کے تمام بیانیے اگر ہم ماضی میں بھی جا کر دیکھیں کیا ہوئے ہیں، اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا کہ یار جو یہ مشہور کیا جا رہا تھا، جیسے ساری یعنی اس چند سالوں کی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو سب سے زیادہ ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہوا ہے، لاکھوں کے تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں. لیکن تاثر یہی ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ بیانیہ جاری رہے. اوکے، میں آغا وسیم اٹھ کے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، او بینچودو تمہیں شرم نہیں آئی جب یہ کہا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں؟ جب یہ کہا گیا کہ بیڈ طالبان گڈ طالبان جو ہیں یہ پاکستانی جنرل کہتے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں. اوکے، نو ماں چودو، میں نے نام بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں، وہ حامد کرزئی اور وہ ایک زائنسٹ جو ہے کیا بولتے ہیں ذلیل زادہ ظلم خلیل زاد. اللہ، کیا یار ہمارے لوگوں کی عقل پہ ماتم ہے. یہ ہمارے لوگ، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، یہ صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کو کس اینک سے دیکھتے ہیں؟ مرزا مسرور کی. مسرور نے کا کیا انٹرسٹ ہے، کیا ہے؟ یار آپ کے جس ملک کا وزیر دفاع مرزائی ہوگا، وہ کوئی شک لگا جے یار یہ کیسے لوگ ہیں جو میری بات کو خواجہ آصف کا پورا خاندان، جدی پشتی، اس کا دادا، اس کا باپ، یہ سب لوگ قادیانی ہیں. ان کا بہت بڑا وہ خواجہ امین نام کیا اس قسم کا نام بہرحال مجھے، تو وہ سیالکوٹ کا کشمیری محلے کا، ان کا برادری کا، یہ اس کا رشتہ دار ہے. یہ کزن تھے آپس میں. کیا نام ہے اس کا باپ اور وہ خواجہ امین، اور یہ جو مرزے
مرزا کا خاص بندہ تھا، جس نے 53 کے اندر جو ہے ساری موومنٹ کو آرگنائز کیا تھا اور مسلمانوں کو شہید کیا تھا، جس میں اس حرامزادے مادر چود کتی کے بچے خواجہ آصف کا والد جو ہے وہ پرسنلی اپنے ہاتھ سے بندوق چلا کے تو مسلمانوں کو مارا تھا اس نے. آج یہ وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں. تو اتنی، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان ہاتھوں میں پاکستان کا کنٹرول ہے. تو ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا دلی پہ جھنڈا لگائیں گے؟ نہیں، یہ سارا نظام ہمیں تبدیل کرنا ہی ہوگا، ادروائز یہ کسی وقت بھی، یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں کہ جی ہم نے ٹھیک ہے مارا ان کو، ٹھیک ہے بڑی بات ہے، اوکے، لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف سازش کر کے یہودی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو نابود کرنے کے لیے کوئی ہیزیٹیشن نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک مریض ہے اور وہ بیمار ہے اور اس کے اوپر جو ہے نااہل اور بے ایمان ڈاکٹر اس کی کیئر کر رہے ہیں. مریض کسی وقت بھی مر سکتا ہے، وہ خود ہی انجیکشن لگا دیں گے. تو اس لیے خدا کے لیے ماضی کے تجربات آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ مرزائیوں نے کس طریقے سے بٹرے کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے جناب پاکستان، وہ کشمیر میں تھا 47 میں، کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں لشکر کشی کرنے کی، اوکے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا تھا کہ جناب علی وہاں ہم لشکر کشی کریں گے، آپ جو ہے اصل کشمیر تو ان کے پاس ہے، تو آپ کو جواز مل جائے گا فوج بھیجنے کا. وہ ایسا ہی ہوا. قادیان میں ان کی ریٹ کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، یہ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے. اور آج بھی اب ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. اس کا مسئلے کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا اگر ان کیس یہاں تک نوبت بھی آ گئی کہ ٹھیک ہے جی کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، خلافت قادیانی کا نام خلافت احمدیہ بنا دیں گے وہاں پر. موسٹلی جو 40s میں ان کی لیڈرشپ تھی they were all قادیانیز. پروف تو میرے ہیں وہاں لگے ہوئے. تو خیر اب ہم اصل چیز کی طرف پھر آئیں کہ یہ آپ سن رہے ہیں چیزیں، آپ ان کو لائٹ نہ لیں خدا کے لیے. مجھے خطرہ ہے کہ 2025 جو ہے کہیں ایٹمی جنگ کا سال نہ ہو، اور خدا نہ کرے کہ یہ جو موسٹ لائکلی یہ ریجن ہوئے گا. یہ ریجن مودی جیسا مادر چوت جو ہے وہ خود وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے جنون میں، وہ پاکستان تو ایسے نام ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے جنون میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور یہ گولڈن اپرچونٹی ہے زائنسٹ کے پاس کہ ایسا ڈفر، ایسا نان سینس، ایسا متعصب، ایسا حرام زادہ جو ہے وہ ہندوستان کا وہ پرائم منسٹر ہے. تو وہ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے کہ اس کو ادھر لگا دو، اس کو ادھر، وہی کر رہا ہے. جنون ہے. اوکے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایون افغانستان میں بھی اکثر دیکھا گیا کہ وہ اینٹی پاکستان جو فیلنگز ہیں ان کی اور جو ہے اس کے لیے وہ اگر ان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس سے تیر ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے نا. تو یہی حالت مودی کی بھی ہے. تو اس میں یہ ہمیں چیزوں کو صحیح طریقے سے انالیسس کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. انہوں نے وہ جشن میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے ٹائم آؤٹ لیا ہوا ہے کیونکہ ہدف جو ہے ان کا وہ ابھی تک اچیو نہیں کر سکے اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے شک ہے کہ نزدیک تر جاتے جا رہے ہیں. اب یہ رب کی ذات ہے کہ کیسے اس کا دفاع کریں. خدا نہ خواستہ کوئی
ایسی خبر نہ آ جائے جس سے کہ ہمیں مطلب. تو یہ ہے کہ آغا وسیم تو بتا رہا ہے. دیکھیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے سامنے جو چیز، جو لوگ کبھی بھی یہ یقین نہیں کرتے تھے، میری بات کو کہتے ہیں تو ایسے ہی ہے، وہ مطلب برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ اوئے یہ اسرائیل ہے، اوئے یہ اسرائیل ہے، اوئے یہ اسرائیل ہے. اس کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ کوئی ایسا پوٹینشیل تھریٹ جو اس کی جو پلان ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، وہ اس کو بالکل اور بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اس تھریٹ کو. حالانکہ اتنی بڑی سپر پاور ان کے ساتھ ہے، خود سپر پاور ہیں، کیونکہ ان کے اشارے سے جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور ہیں جو امریکہ وغیرہ، برطانیہ، فرانس چلتے ہیں، تو اصل سپر پاور تو اسرائیل ہے. تو یعنی یہ سپر پاور ہی ہے نا کہ ٹرمپ بادشاہ جو ہے وہ اس کی جیسے غلام ہوتے ہیں، نتن اس کی فٹ کیا بولتے ہیں، چیئر کو کر رہا ہے، لو جی جیسے ملازم ہوتے. تو اصل بادشاہ کون ہے؟ خیر دیکھیے، بلا شبہ جو انہوں نے ہندوستان کو جو دی ہوئی ہے، ایک ڈوز دی ہوئی ہے. مہابھارت چاہتے ہو نا، ہم دیتے ہیں تمہیں. جو ان کا یہ ایجنڈا ہے، اوکے، تو وہ اسی میں مودی جو ہے وہ مست ہو کے وہ کیا بدمست ساتھی بنا ہوا ہے. اب زینے پہ چڑھا کے تو کھینچ بھی لیتے ہیں پھر بعد میں، یہ جب ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا. تو یہ آپ دیکھیے چند دنوں سے یہ ایک خبر ہے، مجھے ایک دوست نے بھی ریفر کی ہے، تھینکس ٹو ہم. تو یہ آپ اس جہاز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ایرو ایشین ٹائمز کی 12 مئی کی خبر ہے، جس کے اوپر جو اس نے لکھا ہوا ہے، واٹ واز اے یو ایس نیوکلیر ایمرجنسی ایئر کرافٹ ڈوئنگ اوور پاکستان. A rare aircraft built for a nuclear disaster response was spotted in Pakistani airspace shortly after Indian airstrikes on key military facilities. While both nations stayed tight-lipped, the presence of aircraft is raising serious questions. اب یہ لیٹس سے کہ یہ خبر درست ہے، جو موسٹ لائکلی درست ہے، کیونکہ اس کی کسی نے تردید نہیں کی. اور کیونکہ میں تو جانتا ہوں، اور اب تو لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ وہ زائنسٹ جو ہیں وہ ٹونگ کی برکت کے پیچھے ہیں. ٹونگ کی برکت مین، یہ میرا ایک کزن تھا، ابھی بھی ہے، اس کا نام بھی وسیم تھا. تو وہ اس قسم کی باتوں کو کہا کرتا تھا. ٹونگ مین ایک بلاسٹ سے، ٹونگ کی برکت. تو وہ مجھے یاد، تو یہ ٹونگ کی برکت ہے کہ بلاسٹ. تو یہ جناب وہاں یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ جب تک وہ ٹونگ کی برکت ہے، جو مئی 98 میں ٹونگ ہوئی تھی، وہ اس ٹونگ کو خاموش کروانے کے چکر میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیر جنگ کروائیں گے. یہ ان کے ایجنڈے میں آگے ہونا کیا ہے اس کی مرضی، رب کی. لیکن یہ ان کی اٹینشنز ہیں، یہی ان کا دارالمدار ہے. یار ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. کہ اگر وہ یعنی ہر طرح سے دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان نیوکلیئر
ایسٹ جو ہے وہ کبھی رول بیک کرے، جو بن گیا ہے تو اس کو جو ہے ڈسمینٹل کرے، اس کو جو ہے ہمیں دے دے یا کنٹرول آل دیٹ. حالانکہ کنٹرول بھی ان کے اپنے اتحادیوں کے پاس، مرزائیوں کے پاس ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چیز تو ہے، آج کنٹرول مرزائیوں سے چھن بھی سکتا ہے اور چھنے گا. اوکے، تو پھر وہ وقت آنے سے پہلے پہلے وہ اس ایسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز انہوں نے افغانستان میں بیسز بنا لی ہوئے. انہوں نے افغانستان کے اندر یہ جو آپ کو لنگیاں پہنے ہاتھ میں تسبیحاں لیے نظر آتے ہیں اور بڑا جی اللہ اکبر نعرے لگا کے اور کیا بولتے ہیں اسلام نافذ کر دیا، یہ بیچ میں کتنے قادیانی ہیں، بیچ میں کتنے موساد ہیں، بیچ میں کتنے سی آئی اے ہیں، کتنے را ہیں، کتنے شیطان پرست ہیں، آپ کو کیا معلوم. 11 سال تک پاکستان کے اندر جو ہے ایک آدمی مرد مجاہد اور اسلام کا مجاہد اینٹی قادیانی کے طور پر حکومت کرتا رہا. ہاں، آج بھی حرامزادے لوگ اس کو شہید کہتے ہیں. اوکے، اندر کیا تھا؟ مرزائی تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن مرزائی. تو یہ ملا عمر، یہ ملا یعقوب، یہ کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ اس قسم کے لوگ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہے آف کورس یہ منافقین ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ کفار سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہم ظاہری پہچان پر نہیں جائیں. ہم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے کہ کیسے کیسے زریلے مولوی بن کے انگریز آ کے لارنس آف عربیہ اور یہ اور وہ اور بڑی بڑی سلطنتیں، اس سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھاڑ دیا، جس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ترکی یورپ سے لے کے اور افریقہ تک اور مڈل ایسٹ اور تو کیسے ہوا یہ سارا کچھ انہوں نے اندر خانی مولویوں کے روپ میں آ کر، مسلمانوں کے روپ میں آ کے تو سارا سبوتاج کر دیا. تو ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہر پاکستان کو جو ہے فوکس کرنا ہے. یہ میرا مطلب بہت بڑی التجا کر رہا ہوں میں. اسی مضمون میں وہ مزید لکھ رہا ہے، دا ایئر کرافٹ ان کوشچن بیچ کرافٹ B350 AMS belongs to the US Department of Energy and is used under the Aerial Measuring System, a top tier nuclear emergency response program. Its job is clear cut. It detects the radiation leak, maps nuclear fallout. لمبا لکھا ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جہاز یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ایٹمی دھماکے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے، ریڈیشن کتنی لیک ہوئی اور یہ جو بھی ساری ماچدکی ہے اس کو وہ سارا جو ہے اپنے وہ جو بھی کمپیوٹر ہوئے گا اس میں وہ سارا چیک کرتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امریکہ کو سلام کر رہے ہیں اور امریکہ فلی اویئر ہے کہ کسی وقت بھی بم پھٹے گا اور جناب ہم دیکھیں کہ تجربے اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور پھر یہ خبریں آنا کہ وہاں پر جناب انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی کرنا ہل ہے وہاں پر بم، وہاں وہ سرگودا میں وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس وہاں رکھے ہوئے ہیں اور وہاں اس کے اوپر میزائل آئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. اوکے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائیوں کے ہب کے پاس اگر وہاں نیوکلیئر کوئی چیز بھی ہے، لیکن چلو نیوکلیئر ہے یا نہیں خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات لیک ہو گئی ہے. اب ایک چیز جو ہے اس کا واضح طور پر ان کی جو کر رہے ہیں ٹیکٹس، ان کا ہدف اور ننگا ہو جاتا ہے. اوکے، کہ وہ تو نیوکلیئر جو جہاز ہے وہ ماچدکی وہاں کرنے
چلا گیا، کیونکہ دے نو اٹ کہ اٹ کین ہیپن اینی ٹائم اور اٹ از ناٹ اوور یٹ. اوکے، تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یقیناً اور یقیناً مسلمانوں کے اندر جو قادیانی ہوتے ہیں، جو قادیانیوں کے حلیف ہوتے ہیں، جو جہادیز بھی ہوتے ہیں نعرے وارے، وہ اصل میں یہ غداریاں کرتے ہیں. اوکے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیونکہ پرابلم یہی ہے کہ وہ قادیانیوں کے ہب کے پاس سرگودا بیس بنا دی ہے، وہاں جناب وہ ہل جو ہے وہ سارا علاقہ، یہاں بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے قادیانیوں کی، کچھ اوپن ہے اور موسٹلی ہڈن ہے. اوکے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا کنٹرول کن قوتوں کے پاس ہے. جہاں تک ہماری دفاعی ہے صلاحیت، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر ہمیں، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹاپ جو آفیسر ہیں براس، وہ جب تک ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ مرزائی ہیں یا کہ مسلمان ہیں، تو اس لیے یہ جب تک ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہے، ہم کبھی بھی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، سیکیور فیوچر کے بارے میں ہمیں تفشیش ہونی چاہیے، یعنی ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. تو اس چیز کو آپ دیکھیے، آپ اس کو بالکل اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ جس طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدم، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی آل ان سڈن سنے کہ کوئی بم پھٹ گیا ہے، کوئی ریڈیشن نکل آئی ہے، کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. اس کو آپ یہاں پھر وہی بات ہے، یہاں یہ جب تک دیکھیے ایک ہی بات ہے، ہمارا میچ انڈیا سے نہیں ہے، ہمارا میچ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے. اسلامی بمب ہندوستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے انلیس کہ وہ پنگا نہ لیں. یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اسرائیل ہے، کہ ساری دنیا کی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں صہیونی. تو اس لیے جب یہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہوں گے، ہماری ریچ میں ہوں گے، تو دنیا جو ہے وہ بیک فٹ پر رہے گی. اوکے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے لیں. صرف یہ سمجھیں کہ جی وہ آغا وسیم بول رہا ہے، وہ بھٹوئسٹ ہے، بھٹو کی باتوں کو جو ہے ہر جگہ کرتا ہے، یہ وہ بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹرمپ نے تو بڑی فیور کی ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، یہ وہ. اور پھر جب میں آپ کو بتاؤں، جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر قادیانی ہولڈ ہے، وہ کبھی بھی امریکہ اور ویسٹ کے غلبے سے باہر نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ ویسٹ جو ہے قادیانیوں کے لیے آکسیجن ہے. اوکے، تو یہاں ان کے بڑے خطرناک عزائم ہیں، ان کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے. اور پاکستان کو یہ جو اچانک خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے وہاں نیوکلیئر سائٹس ہیں، یہ فرسٹ ٹائم میری ہوش میں ہے کہ بھئی اتنا اوپنلی وہ بتا رہے ہیں یہاں پر بھی نیوکلیئر ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر میں جو بتاتا ہوں 70-80 جہاز آئے تھے کہ وہ براتی چائسن پہنی ہے کمال ہو گیا. وہ مدرسے کو گرانے کے لیے تو 1-2 میزائل ہی کافی تھے. یہ 80 جہاز کیا ماچودکی کرنے آئے تھے بھائی. اللہ نے بچایا ہے. نیکسٹ ٹائم یہ کیا کریں گے، ہو سکتا ہے 200 تیارے آئیں. 80 جہاز خدا کے لیے کامن سینس کے اوپر آپ آئیں، 80 جہاز مدرسوں کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ اس کو تو استعمال کرو، وہ ایم ان کا وہی ہے. اور پھر
تھوڑے دنوں بعد خبر آئے گی کہ بھئی وہ اظہر مسعود نے اعلان کر دیا ہے، اس کی کوئی آواز بھی شاید ٹیپ میں آ جائے گی، اس کا کوئی اب کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے ایویڈنس چاہیے، تو یہ وہ ٹیلی فون کر کے اس کی آواز بھی ریکارڈ کر لیں گے کہ بھئی یہ چل اب تو یہ بیان دے دے کہ وہ انہوں نے ہمارے مدرسے میں لوگوں کو شہید کیا ہے، تو چلو مجاہدو کشمیر میں یا دلی میں بم پھاڑ دو یا کوئی فالس فلیگ کروا دو، یہ تک کر دیں گے. اوکے، پھر دباؤ آ جائے گا کس کے پیچھے؟ وہ جو قادیانیوں نے ان لوگوں کو لا کے پاکستان میں بسا دیا ہوا ہے یہودیوں کی مرضی سے، امریکہ کی مرضی سے. یہ ایک سموکنگ گن کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہی ہیں، لیکن علامت تو رکھنی ہے، علامت تو رکھنی ہے. نہ تھی کم نہ پت کم، اور بہن چودو تسی انہاں نوں ایتھے امریکہ کی پراکسی کو آپ نے ادھر رکھ کے ماں چودو کو کیا کر لینا تم نے؟ تو نیکی اور پوچھ ان کو جہاد کا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کو فلسطین میں بھیج دو. بہت جلد ان کو حوریں مل جائیں گی، جیسے ہی وہاں جائیں گے تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا حال ہو گیا ہے. ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جی یہ نقشہ بھی بتایا ہوا ہے اس نے تصویر کے ساتھ بھی. تو آگے وہ جو لکھ رہا ہے، here is the twist, even if Pakistan now operates the aircraft, it was originally configured for nuclear response. If it was airborne during or after the strikes, that points to one of two possibilities. Pakistan feared ریڈیشن. اب یہ دیکھیے یہ ساری ایکسپوئر اینڈ ڈپلائڈ اٹ، کہ وہ پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں وہ ریڈیشن تو نہیں نکلی، تو اس لیے انہوں نے، اگر یہ پاکستان نے خود آپریٹ کیا ہے تو اٹ واز ڈپلائڈ ان کوآرڈینیشن ود دا یو ایس ٹو اسیس دا پوٹینشیل نیوکلیئر ڈیمیج. سی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اچھا either way the presence of nuclear emergency aircraft indicates internal panic and adds weight to the theory that is strategic. Possibly nuclear linked site like Kirana Hill might have been impacted. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے اس خبر کو. خدا کے لیے اس کے جو ہے اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو جب پتہ چلے گا، اور یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں عوام جو ہے وہ پوری طرح سے حکومت کو پریشرائز کرے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنے سیف ہینڈ میں ہیں، ہماری حکومتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے یہ واچفل رہنے کی ضرورت ہے. پریشر ہو کہ دیکھو اگر یہ کوئی ایسی بات ہوگی نا تو ناٹ اونلی انڈیا، اسرائیل، بلکہ پہلے اسرائیل، کیونکہ وہ ہی ہے فتنے کی ماں، وہی ہے جو اس کے پیچھے انگلی دے رہا ہے. کیا نام ہے مودی کنجر کے. تو پھر جو ہے کہ ہم نے تو سائن نہیں کیے ہوئے کہ وہ پہلے حملہ کرنے یہ وہ، تو اس لیے اس خبر کو بہت زیادہ سیریس لیں. یہ بہت، اگر یہ سارے واقعات جو ہیں ایز اٹ از ہیں، جو موسٹ لائکلی ایز اٹ از ہی ہیں، اس کا مینشن وہ کیا ہندوستان والوں نے بھی کیا ہے، اور وہ بھی اپنے چیز کو دبا گئے ہیں. پاکستان نے ابھی تک کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں دیا، حالانکہ آ کے بتانا چاہیے تھا ایکچوئل صورتحال کیا ہے. اور اگر واقعی وہاں کوئی نیوکلیئر ایسٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کرانہ کے اندر، تو اس کی جو ٹپ دی ہے، اس کی جو انفارمیشن دی ہے آپ کے کسی بہت بڑے جرنل نے جو قادیانی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا نہیں ہے کہ ان کو پتہ جب تک آپ کے انٹرن. تو اس لیے جو آغا وسیم شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو بچانا ہے،
تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری جی ایچ کیو میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم. آپ یہ چھوٹی سی اس کو ٹھیک ہے، ہم نے ان کو وہ مودی ریسیونگ اینڈ پر رہا ہے، وہ بہت ذلیل ہوا ہے ہر حساب سے، لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا. وہ گول ان کا جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے جس کے لیے بھٹو شہید نے اتنے ایفرٹس کیے تھے، جس نے ڈاکٹروں نے، ڈاکٹر قدیر خان نے اور دوسرے لوگوں نے. اوکے. اور جس دن یہ ضائع خدا نہ خواستہ اس کا کچھ ہو گیا تو سارے یہ جو افغان اور یہ جو ایران اور یہ جو عرب اور یہ جو خاص طور پہ جو افغان جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں افغانستان کے مودی جیتے، اور یہ وہ سب سے پہلے اس نے انہی کو ہی مارنا ہے. اور ان کا پھر اس کے بعد یہ پتہ چلے گا. ویسے بھی ہسٹوریکلی ہندو جو ہیں وہ تو اپنی ٹیکسٹ کیا نہیں، اپنی نصاب کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ افغان جو ہیں وہ کلر ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ جو بھی گندے نام دیتے ہیں ان کو. تو آج اگر وہ پاکستان دشمنی میں آ کے افغان جو ہیں ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہندو کبھی بھی اپنی وہ چیزیں نہیں بھولتے، تو وہ ان کو کبھی بھی سچے دل سے دوست نہیں بنائیں گے. تو یہ بہرحال یہ ان کی بیوقوفی ہے، اللہ ان کو عقل دے، لیکن وہ عقل پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے. اینی ہو، تو یہ آپ دیکھیے اس کو بہت سیریس لینا ہے. یہ پاکستان، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری فورس جو ہے یہ ایک توجہ بٹا دی ہے انہوں نے کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، کم فتح ہو گئی، یہ ہو گیا، اور انہوں نے وہاں پر پاکستان کے حساس علاقوں کے اوپر بم مار دیے ہیں. تو ان کیس اف اٹ از یہی حقیقت ہے تو پھر جب شروع ہو گیا تو پھر تخت یا تختہ کرو پھر، کہ امریکہ کو بھی پتہ چل جائے، دنیا کو بھی پتہ ہے، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر رسپانس نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں پیاسا ماریں گے، وہ ہمیں جناب گولیوں سے ماریں گے، وہ ہمیں ایٹمی کیا جو اثرات ہوتے ہیں نیوکلیئر کے ریڈیشن سے ماریں گے، وہ ہمیں ٹارچر کر کے ماریں گے. مارنا ہے، انہوں نے مارنا ہے، نسل کشی ہونی ہے. اوکے. تو اس لیے آپ بھی لڑو. اگر ہمارے 10 وہ مارتے ہیں، آپ بھی 2 مارو، ان کو بھی پتہ چلے. ایسے نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر. اب یہ جشن منانا یہ بند کرو، اور عوام جو ہے وہ کہے کہ بھی اس کے اوپر پاکستان سٹیٹمنٹ دے، حکومت ہماری سامنے آ کے بات کرے. اور اگر ایسا ہوا ہے، انہوں نے جسارت کی ہے، تو وائی یو باسٹرڈز آر ویٹنگ فور. انہوں نے تو کہا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے، تو کر تو دی ہے. اگر یہ ساری باتیں درست ہیں، جو موسٹ لائکلی درست ہیں، تو عوام کو جو ہے اس کے اوپر بہت بڑی قوت بننا ہے کہ اتنے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ رہے. افسوس ہے کہ ایسی صورتحال ہے، انسانوں کا جو ہے وہ زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اوکے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھیل رہے ہیں تو ہم ہی اس میں کیوں مریں، دوسروں کو بھی پھر لے کے جائیں. سوری میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ آغاز انہوں نے کر رہے ہیں تو اس لیے مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہم نے تو اپنے ملک کو بچانا ہے. ہم نے تو مسلمانوں کا جو اسلامی بم ہے وہ اس کو بچانا ہے ہر صورت میں. تو بچانے کا یہی ہے کہ ان کو بھی احساس ہو کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے اوپر بھی مصیبت آئے گی، اور یہ بڑی خوفناک مصیبت ہے، اور اس کے پیچھے اگین اینڈ اگین پاکستان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے پیچھے یہودی ہیں اور ہندو ہیں، اور کچھ مسلمان فورسز جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں، برائے نام مسلمان ہیں. نفرت ہے نا، نفرت پھر کسی لاجک کو نہیں مانتی، کسی دین کو نہیں مانتی، کسی نظریے کو نہیں مانتی، بس نفرت ہے. اور جو نفرت کرتے ہیں پاکستان سے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے.
تو اس کا ضرور اور ضرور فائنڈ آؤٹ کریں.